بیروت میں تباہ کن دھماکے کے ایک ہفتے بعد شہری تباہ شدہ بندرگاہ کے مقام پر سوگ کے لیے جمع ہیں۔ اس دوران دھماکے کی ویڈیو ایک بہت بڑی اسکرین پر دکھائی گئی اور لوگ اپنے پیاروں کو یاد کرتے رہے۔ بہت سے ملکوں نے ہنگامی صورتحال اور بحالی کے کام میں مدد کے لیے اپنی ٹیمیں بیروت بھیجی ہیں۔ دھماکے میں کم از کم 158 افراد ہلاک اور 6000 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد کم از کم 60 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ تقریباً 20 ملکوں کے 800 بین الاقوامی ریسکیو اور طبی اہلکار تلاش کے کام میں حصہ لے رہے ہیں۔ غیر ملکی ٹیموں کے آنے کے بعد ہم نے ان کی تعداد اور صلاحیتوں کے حساب سے انہیں جائے وقوع کے مختلف حصوں میں کام پر لگا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں مزید ساز و سامان کی ضرورت ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس سے بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ تباہ کن دھماکے کے بعد سے ہزاروں مظاہرین بیروت شہر کے وسط میں لوٹ آئے ہیں، جو کہ گزشتہ اکتوبر سے جاری مظاہروں کا مرکز رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بہت ہو گیا۔ کچھ نے نہ صرف موجودہ سیاستدانوں کو ہٹانے بلکہ انہیں پھانسی دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ بہت سے لبنانی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس نے ہزاروں ٹن امونیم نائٹریٹ کے بارے میں وارننگ کو نظر انداز کیا۔ اس انتہائی شدید دھماکے میں تقریباً 2.5 لاکھ مکانات تباہ ہوئے ہیں۔ ندا حکیم رضاکارانہ طور پر گلیوں کی صفائی میں حصہ لے رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے جھاڑو کے ساتھ رسی کا پھندا بنا رکھا ہے۔ یہ وہ جھاڑو ہے جس سے میں لوگوں کے گھروں کو صاف کرتی تھی، اور یہ پھندا حکومت کے لیے ہے جس نے ہم سب کو مار ڈالا ہے۔ نہ صرف وہ لوگ جو دھماکے میں ہلاک ہوئے بلکہ ہم سب ہلاک ہو گئے ہیں۔ پیر کے روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے والے لبنانی وزیر اعظم نے کہا کہ وہ لوگوں کے غم و غصے کو دیکھتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ہفتے کے روز مظاہرے شروع ہونے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے کچھ مظاہرین کو مارا پیٹا اور ان پر آنسو گیس فائر کی۔ تاہم مظاہرین اگلے روز پھر سے سڑکوں پر واپس آ گئے۔ اب مظاہرین دھماکے کی تحقیقات کے لیے ایک بین الاقوامی پینل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 21 سالہ اظہار یہود اپنے دوستوں کے ساتھ مظاہرے میں شریک ہیں۔ وہ سیاستدانوں سے سخت نالاں ہیں۔ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور پیسہ کمانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہم مر رہے ہیں اور کسی سیاستدان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عالمی برادری لاکھوں ڈالرز امداد کا وعدہ کر رہی ہے، لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں تباہی سے پہلے ہی بدعنوانی اور بد انتظامی نے بد امنی پھیلا رکھی تھی، خدشہ ہے کہ یہ مالی امداد بدعنوان سیاستدانوں کی جیب میں چلی جائے گی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔